اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. اور ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی. ہم نے ایٹ لیسٹ جو ہے 26 ورسز یا 27 ورسز ہم نے کر لی ہیں. اینڈ جسٹ بیفور وی موو فارورڈ انشاءاللہ میں آپ کو بریف سمری دے دیتا ہوں آف واٹ ویو کورڈ اپ ٹل ناؤ. سورہ رحمان میں 5 سبجیکٹس ہیں جس کو اوور آل ڈسکس کیا گیا ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کی، اور اس سے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن ایک مشن کے طور پر، ایک بیسک پرپس آف لائف کے طور پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو قرآن سکھایا اور اس کی تخلیق کی، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو انسان کا سب سے پہلا جو سبجیکٹ تھا سورہ رحمان کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا ایک پرپس دیا ہے، وہ ہے قرآن کا. دوسرا جو سبجیکٹ ہے سورہ رحمان میں وہ تخلیق کے بارے میں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نشانیوں کی بات کی ہے جس کو کفار نے جھٹلایا، اور وہ روز اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے تھے کہ کس طرح سے تم دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین، سورج، چاند، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پودے، پھل، فلاورز، سب اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور انہی چیزوں کو تم جھٹلاتے ہو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرڈ سبجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہے جہنم کے بارے میں. قیامت کے روز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو جو نافرمان ہیں ان کو سزا دی جائے گی. یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں سزا اور عذاب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بتا دینا کہ جہنم ایگزسٹ کرتا ہے، جہنم کا ایک وجود ہے، اس کے بارے میں انکار نہ کیا جائے. یہ بتانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر تم نہیں اوبے کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تمہارے کو سزا دی جائے گی، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اور اسی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر چوتھے سبجیکٹ کی طرف ذکر کرتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہنم سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہیں. اور اسی طرح سے چوتھا سبجیکٹ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتے ہیں جنت کے بارے میں، جنت کی خوبصورتیوں کے بارے میں، کہ 2 جنتیں ہیں مزید ان کو عطا کی جائیں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے پر چلتے ہیں. یہ بیسکلی 5 سبجیکٹس ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ذکر کی ہیں. پہلا پرپس قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سکھایا ہے. سیکنڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کریشن کے بارے میں بات کی. تھرڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جہنم کے بارے میں بات کی. فورتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بات کی. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت تیار رکھی ہے. ففتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید جنت کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید 2 جنت عطا کریں گے. یہ 5 سبجیکٹ ہیں جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اندر ایشو جس کے بارے میں ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ خطاب تھا جن اور انس دونوں کی طرف. اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا، دہرانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سورہ میں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ عرب میں اپنی شاعری میں یہ انداز اپنایا جاتا تھا کہ جس چیز کو وہ زیادہ ایمفیسس دیتے تھے، جس چیز کے اوپر وہ زیادہ زور دیتے تھے، اس کو بار بار دہراتے تھے. یہاں پہ مثال کے طور پر یہ پیش کیا گیا تھا، جو کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز، معجزوں کو جھٹلا رہے تھے، اس کو انکار کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو اور نشانیوں کو بار بار دہرا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کون کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اسی لیے اس کو بار بار دہرانے کا یہ مقصد ہے. اور ہم نے اس بات میں ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کی، اور انسان جو کہ ورڈ نکلا ہے نسیان سے، بھول جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی خوبصورتی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اس کو سورہ رحمان میں کم از کم 30 دفعہ 30 ٹائمز اس کو ریپیٹ کیا ہے، اور ہر نعمت کی بات ذکر کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر ہم سورہ رحمان کے بعد سورہ الواقعہ کی سیریز دیکھیں تو یہی 5 سبجیکٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اس کو سورہ الواقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریورس کر دیا ہے کہ جو لوگ السابقون الاولون، کہ جو لوگ سیدھے ہاتھ پہ
ان کے اعمال دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سورہ واقعہ میں الٹے ہاتھ میں جن کے اعمال دیے جائیں گے اس لحاظ سے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے پرپس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جو فورتھ سبجیکٹ ہے جو سورہ واقعہ میں ہے ان پودوں کے بارے میں ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کیا تم ان کو اگاتے ہو، کیا تم ان کو پانی دیتے ہو، یا وہ خود بخود ہو جاتے ہیں، یا ان کو کرنے والا کوئی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دہراتے ہیں۔ ہم نے ایک اور چیز کے بارے میں بات کی تھی کہ تمام انبیاء کو معجزے دیے گئے، میریکلز دیے گئے اور ان کو میسج دیا گیا۔ تمام انبیاء کو معجزے دیے گئے الگ سے اور ان کو جو پیغام دیا گیا وہ الگ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی معجزوں کے ساتھ سب سے بڑا معجزہ جو دیا گیا وہ قرآن کا تھا، اور قرآن میسج اور معجزہ ایک ساتھ ہی تھا۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سورہ رحمان میں میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کیا نہیں سکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بیان سکھایا، بات کرنے کے طریقہ سکھایا، آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ سکھایا، اور یہی بیان کرتے ہوئے ہم لوگ نے ان سبجیکٹس کو شیئر کیا تھا اور آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اسی لیے ہم پہنچتے تھے اس کی سب نشانیوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمفیسس ڈالا تھا کہ کل من علیہا فان، کہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو، ان سب چیزوں کو تم اپنی جو فخر کا باعث سمجھتے ہو، یہ مال دولت سب کچھ، یہ سب کچھ فانی ہونے والی ہیں، مطلب یہ سب ختم ہو جائیں گی، they will cease to exist، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن جو باقی رہے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ اور اسی کو ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو چیز خالص طور پہ کی جائے گی، میری نوکری، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری اولاد کی تربیت، میری عبادت، میرا مال خرچ کرنا، میرا مال کمانا، یہ سب میری اللہ کی ذات کے لیے ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، کیونکہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ اور جو دنیا کے لیے ہوگی، جو دنیا کی محنت کے لیے ہوگی اور دنیا ہی کی محدود حد تک ہوگی، وہ دنیا کے فانی ہونے کے ساتھ، اس کی تمام چیزوں کے فانی ہونے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا متاع، دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کو بھلانے کے لیے نہیں، تم دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ ناشکری کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شکایتیں کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج صبح سے اگر دیکھا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، کن کن نعمتوں کو انسان جھٹلائے گا؟ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ ہی سے وہ سوال کرتے ہیں، اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ مطلب کہ چاہے تمہیں پانی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، تم پانی کے لیے خود بخود جاؤ گے، پانی پیو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہمیں پانی سے کہیں زیادہ ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو یا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کی ناشکری کرنے والا ہو، وہ اللہ کا محتاج ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے مانگے یا اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر مانگے، وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام کو انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کو تخلیق دے رہا ہے۔ کچھ لوگ شان کے معنی جو کرتے ہیں کہ پری آکوپیشن، مصروف ہونا، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تمام مثالیں جو ہیں وہ اول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تمام مثالیں خاص ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے، ہر چیز کو سر انجام پہ لے کے آ رہا ہے، اللہ ہی اس نے ہر چیز کو پرپس دیا ہے، مقصد دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خبر سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ جیسے کچھ اہل کتاب کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا اور 7ویں دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آرام کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی صفات دی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شان کے خلاف تھی۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیم دیے ہوئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیے ہوئے، ہم ایسی صفات اور ایسی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ظاہری طور پہ تم ظاہر کرو کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، تم اس سانس کے محتاج ہو تمہیں جو روز لینی پڑتی ہے۔ اور انسان کا تکبر، اس کی ناشکری اس حد تک ہے کہ وہ گردن اٹھا کے یہ بولتا ہے کہ کیا اللہ کا وجود ہے یا نہیں، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے یا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اور چاہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے یا نہ لائے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ انسان اور جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کسی کا محتاج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے. انسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ضرورت مند ہے. ہر وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہی سورہ میں ہمیں سبق ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم جب کسی کو ڈانٹتے ہیں, کسی کو کی نافرمانی پہ اس کو سبق سکھاتے ہیں, ہم بار بار بولتے ہیں کہ تم کون کون سے فیورز کو جھٹلاؤ گے, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ماں باپ ہوتے ہوئے میں نے تمہاری تربیت کے لیے یہ کیا, میں نے تمہیں اس طرح سے پالا, تمہارے یہ کیا, اور تم یہ نتیجہ دے رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کفار کو اس سورہ میں بتا رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن اور انس, تمہاری تخلیق کے بارے میں نے تمہیں بتایا کہ جو جن ہے ہم نے اس کو کس آگ سے پیدا کیا, اور ہم نے یہ بات مارج کے لفظی طور پر سمجھی تھی کہ ہم چولہے کی آگ میں جو بلو کلر کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو انویزیبل آگ ہوتی ہے, اس آگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا, اور وہ جنات ہماری نظروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ان سے بھی فوقیت دی اور علم عطا کیا اور قرآن کی رسپانسبلٹی دی. اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ, کہ اے کفار, اے نافرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جلد ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. مطلب تمہاری طرف اس بات پر جو ہے اٹینشن دیں گے کہ تم پر جو تم جماعت ہو جن اور انس کی, تمہارے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کے لیے لے کے آئیں گے. اور یہاں پہ سخت وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہی ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہ آگ ہے جس کا نتیجہ ہے, چاہے تم مانو یا نہ مانو, جہنم کا وجود ہے. تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ تم اس کی طرف نہ جاؤ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیچ میں عدل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیچ میں حساب کرنا ہے. ہر کسی کا وہ عمل جو دنیا میں وہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرے گا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نتیجہ آخرت میں دے گا, اس کے صبر کا نتیجہ اس کو دے گا. اور جو کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا, اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف اس نے کوئی کام کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کی پوچھ گچھ قیامت کے طور پر کرے گا. ثقلان وہ جماعت جن اور انس کی جو بے تحاشا ہے. دوسرا معنی جو ثقلان کے علماء نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین پر جو جن اور انس کے گناہوں کی وجہ سے بھر جاتی ہیں, اس تمام گناہوں کی پیشکش کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اسی لیے آسان حساب کے لیے ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ تو آسان حساب لینے والا ہے, تو میرا آسان حساب کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے پوچھ لیا گیا اس کی کتاب کھول کے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تو اس کی ہلاکت ہو گئی. کیونکہ وہ کیا جواب دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, کیا سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے گا کہ میں نے عمل کیوں کیا, کیونکہ اس سے پوچھا ہی جانے کا جو مقصد ہے وہی اس کی ہلاکت کا باعث ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان, تم جس تکبر میں دنیا میں پھر رہے ہو, جس غفلت میں پھر رہے ہو, جس ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تم بھلائے ہوئے ہو, جلد ہم تمہیں حساب کے لیے بلانے والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ یہ مت بھولو, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمہارے لیے نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا جواب دینے والا ہے, اور ہر نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے سوال کرے گا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بھوکے تھے. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابہ نے گھر پہ کھانے کی دعوت دی, اور کھانے میں صرف کھجور اور پانی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو بٹھایا اور تینوں نے کھایا, اور اس کے کھاتے ہی اللہ کے نبی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار اور بے حد شکر گزار تھے, وہ کھجور اور پانی کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یاد دہانی دلائی کہ تم سے ہر نعمت کا سوال ہوگا, اور یہ بھی وہ نعمت ہے جس کا تم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا, اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیون, ویل بی رائٹ بیک آن دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجیہ الدین, ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک.
السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ہم سورہ رحمان کی بات کر رہے تھے. میں ہوں وجیہ الدین ان دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل, اور ہم سورہ رحمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کر رہے تھے. دیر از اے بیوٹیفل حدیث وچ آئی ہیو ٹو شیئر ود یو کہ آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال پیش کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحمت تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین اور آسمان کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا تھا, تمام جن و انس تمام جانوروں کے لیے رحمت بنا کے ہی بھیجا تھا. اور صحابہ کی اس تعلیم و تربیت کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اپناتے تھے وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی کے لیے ایک مثال ہے. ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کے بارے میں سوال کر رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے, رو رہی ہے, اور اس کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اترون ھذہ طارحۃ ولدھا فی النار, کیا تم جانتے ہو, کیا تم دیکھ رہے ہو اس عورت کو, کیا یہ عورت کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو قلنا لا, صحابہ نے کہا بالکل نہیں. وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ, کہ چاہے وہ قدرت بھی رکھتی ہوگی تو اس کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی. ایک ماں, کبھی انسان سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آگ میں ڈالے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثال دے کے, فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ بِوَلَدِهَا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماں سے کہیں زیادہ اپنی کریشن سے, اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور کہیں زیادہ پیار کرتا ہے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے کبھی اپنے آپ کو مایوس نہ کریں, لیکن ہم یہ بھی بات رکھیں جس طرح سے اسلاف نے یہ بات کہی ہے کہ ایک مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے لیے ہوتا ہے, اور اس کا ایک پر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈر کا ہوتا ہے, اور دوسرا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امید کے لیے ہوتا ہے. اگر یہ دونوں بیلنس ہوں گے, ان دونوں کا توازن برابر ہوگا, تو یہ صحیح طرح سے اڑ سکیں گے. اگر ہم زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف میں پڑ جائیں گے تو ہم ہر امید ہار جائیں گے کہ میں جو بھی کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے عذاب دے گا, میں کچھ بھی کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور اگر ہم کچھ زیادہ ہی ہوپ آگے بڑھ جائیں گے, امیدوں میں آگے بڑھ جائیں گے, تو ہم جتنے گناہ کریں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی میں ہر حدود پہ گزر جائیں گے اور بولیں گے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کرنے والا, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ہمیں بیلنس ایکوائر کرنا ہے, اور یہی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ ماڈریٹ رہیں, آپ اعتدال پسند رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھیں. اس خوف کی بنا پہ آپ کو جستجو ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نوافل وہ کروں, اور اس ہوپ کے ذریعے میں بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات آپ کے اوپر دیے جائیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سختی اور عذاب کے بارے میں بات کی جا رہی تھی سورہ رحمان میں, جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت کی نشانی ہے اور سبق ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اے جن اور انس کی جماعت, اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود سے نکل سکتے ہو زمین اور آسمان کی, تو نکل کے دکھاؤ, نکل جاؤ. تم اگر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکتے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یوم آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. جنون انسان زمین میں اپنے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ٹنلز کھودے گا کہ کہیں پہ اگر ارتھ کو بڑا سا بڑا آئے گا تو میں شاید بچ جاؤں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت بڑی ہے اور بہت سخت ہے. اسی طرح جنات وہ آسمان میں اڑتے ہیں اس بات پہ کہ کہیں دور پہنچ جائیں, لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا, قیامت کا دن آئے گا, کسی کو پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے انجوائے کر سکتا ہوں, میں کیسے تفریح کر سکتا ہوں, میں کیسے کھل کے ہنس سکتا ہوں جب مجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے فرشتے نے, اسرافیل علیہ السلام نے سور کا جو انسٹرومنٹ ہے, جو آلہ ہے, وہ اپنے منہ میں لے لیا ہے اور اپنی گردن جھکا لی ہے اور اپنی نظر کو آسمان کی طرف انہوں نے فکس کر لی ہے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور میں سور پھونکوں گا اور تمام کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس بات کا علم ہے تو میں کیسے کسی بات پہ کھل کے خوش ہو سکتا ہوں یا انجوائے کر سکتا ہوں اس زندگی کو, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی تعلیم دے دی ہے کہ کبھی بھی وہ سور پھونکا جا سکتا ہے. جب اللہ کے نبی کو بھی یہ قیامت کے وقت کے بارے میں علم نہیں تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موٹیویٹ کر کے رکھا تمام صحابہ کو, ہم کو, کہ جب وقت ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان,
کہ تم نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اور جہاں بھی جاؤ گے اس سلطان کی، اس بادشاہ کی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہی پاؤ گے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ انسان آج تک ایکسپلور کر رہا ہے گیلیکسیز کو، اور ایک ہبل سکوپ کے ایک چھوٹے سے کوریج میں کتنی گیلیکسیز اور کتنی جو ہے سٹارز ہوتے ہیں، یہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں نے وہ پیدا کیا جو تم نہیں جانتے۔ انسان کا علم کتنا چھوٹا ہے، ایک پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کے انسان کی اپنی اوقات سامنے آتی ہے کہ وہ یہ پہچانتا ہے کہ میری کتنی چھوٹی تخلیق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اس آیت کے ذریعے کہ تم کتنی کم قدرت رکھتے ہو۔ تم اس بات پہ مت فخر کرو کہ آج تم نے ایروپلین بنا دیے ہیں، آج تم نے راکٹ بنا دیے ہیں، آج تم نے تمام جدید سائنسی تحقیقات پہ کوئی نتیجے نکال لی ہیں۔ تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی پاؤ گے۔ اس قدرت سے تم باہر نکل نہیں سکتے، اس حکومت سے تم باہر نہیں نکل سکتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تمہاری کمزوری ہے، یہ تمہارے حدود ہیں، یہ تمہاری طاقت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انس؟ او یو نیشنز آف جن اور انس، کیا تم پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انگریٹفل رہو گے؟ کیا پھر تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جب یہ مان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود سے تم باہر نہیں نکل سکتے، لیکن پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کفر کرو گے، تکبر کا ظاہر کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نعوذ بک من استکبر والعناد، کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے سامنے یا کسی بھی معاملے میں ہم تکبر اور ضد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات ظاہر کرے اور ہم اس کے اوپر تکبر کریں، کیونکہ ہماری نفس کسی بات کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یرسل علیکما شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران، اور وہ دن آئے گا عذاب کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے بڑے بڑے جو شعائیں ہیں، فلیمز ہیں، سخت قسم کے جو دھوئیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے چھوڑ دے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں آخری رکوع میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ اس تکلیف سے مالک سے کہیں گے، ان گیٹ کیپر سے کہیں گے جو جہنم کے ٹھیکیدار ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ عذاب کو کم کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز آئے گی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے ان کو میسج پہنچائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بہتر علم رکھتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا علم دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ پڑے رہو جہنم میں اور مجھ سے کلام نہ کرو، پڑے رہو جہنم میں اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ یہ ان جہنمیوں کے لیے تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی جب اللہ و رب العالمین و رحمان الرحیم ان سے کہے گا پڑے رہو جہنم میں مجھ سے کلام نہ کرو، ان کی پر کیا امید رہ جائے گی؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ تم کیا کرو گے جب تمہیں اس دن جب جہنم کی چیخ پکاری جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رونے کی پکار سنی تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو میرے محبوب سے، پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ہے جو آپ کو رلا رہی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے میری امت، امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، میری امت کو معاف کر دے یا اللہ، میری امت کو معاف کر دے یا اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت میری امت۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا دو، میرے نبی کو بتا دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور آپ کو نا امید نہیں کریں گے، کہ ایک نبی جس کی تعلیم کو ہم صرف سنت کہہ کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ تمام انبیاء کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو نافرمانی کی درخت پہ جا کے میرا کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ تو چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں،
دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا دی گئی تھی، ہر انبیاء کو ایک دعا دی گئی تھی، اور تمام انبیاء نے وہ دعا کو استعمال کر لیا اس دنیا میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے قیامت کے دن، اور مجھے امید ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے تو دنیا کی تمام نعمتیں مانگ لیتے، اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا ان کی ضائع نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بچا کے رکھی۔ اسی اگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد واپس سے ملیں گے، ہم سورہ رحمان ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سی یو رائٹ آفٹر دا بریک۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ اور ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی، اور سورہ رحمان میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمام انبیاء کو دعائیں دی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا جو ایک دعا جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اقتدار دیا تھا کہ آپ جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، اور وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ہماری مغفرت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اسی لیے ہم نے جو آیت ڈسکس کی تھی کہ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ تمہارے لیے جن اور انس اس دن جو لوگ نافرمان ہیں جہنم کی آگ کو، جو اس کے فلیمز ہیں، اس کی شعائیں ہیں، جو دھوئیں ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس دن کیا کرو گے؟ کون مدد کرنے والا ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مدد ایکوائر کی ہوئی ہے اس دنیا میں، اللہ ہی کی فرمانبرداری کی ہوئی ہے، تو اللہ کی مدد ہمارے لیے ضرور پہنچے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں جو سیکنڈ سبجیکٹ تھا کہ تخلیق کے بارے میں، کریشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ ان نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان نعمتوں کو جو اپنی آنکھ کے سامنے دیکھتے ہیں، عرب کے لیے رات کو چاند ستارے بہت بڑی نشانی تھے، کہ ان کے لیے جو پورا میدان خالی ہوتا تھا، پانی، ایک درخت بھی اگر کوئی ریگستان میں نظر آ جائے ان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ نعمت تو جب تم جھٹلا سکتے ہو، تم اتنی بڑی نعمت ہے جو تمہیں قرآن کی صورت میں دی گئی ہے، تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر تم یاد رکھو کہ جہنم جیسی چیز ہے جو جس کا وجود ہے وہ تیار ہے، اور تم اگر اس کو جھٹلاؤ گے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت سے تمہیں بچانے، اسی سزا سے بچانے کے لیے تمہیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آخرت کے سیناریو کو بات کرتے ہیں، اس سینری کو بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخرت میں ہوگی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ اس دن جب آسمان پھٹ پڑے گا، اس کو سپلٹ کر دیا جائے گا، اس کو کھول دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ جس طرح سے ایک کھال ہوتی ہے جب وہ جانور کی الگ کی جاتی ہے، ایک ہائیڈ ہوتی ہے، اس کا ایک لال کلر ہوتا ہے، اس رنگ کا وہ آسمان ہو جائے گا۔ تو یہ وہ سیناریو ہے کہ تم اس سختی کو جو ہے کیسے برداشت کرو گے، کس طرح سے برداشت کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس دن اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس طرح کی حالت ہوگی۔ زمینوں سے پہاڑ جو ہے ہلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں زمین کی پوری ہی سیناریو بدل دیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ رحمان میں کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس طرح سے ایک کھال ہوتی ہے اور جو جانور سے الگ کی جاتی ہے، اس کا کلر بالکل لال ہوتا ہے، اس طرح سے آگ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تب اس سختی کو کیسے بچاؤ گے؟ آسمان میں بھاگو گے؟ کہاں زمین میں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہوگا پکڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جن اور انس کی جماعت، اے جن اور انس جن کو عقل دی گئی ہے صحیح غلط کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ کسی کمرے میں ہوں اور آپ کو کوئی آ کے انفارم کرے کہ آگ لگ گئی ہے، یہاں سے باہر نکلو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن اور انس کو یہ عقل دی ہے، یہ سمجھ دی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور اس کو سمجھنے کی بنا پر اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکل پڑیں۔ جانوروں کے پاس یہ عقل نہیں، ان کو جو بھی آ کے بولے گا وہ اس کو نہیں بیان کر سکتے، اس بیان کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اپنے انسٹنٹ کی بیسس پہ، وہ اس انسٹنٹ کی بیسس پہ جو جانور کے طور پہ دی گئی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے
تعالیٰ نے تمہیں وہ بیان کی چیزوں کو آرٹیکولیٹ کرنے کی قدرت دی ہے. یہ جو ہم کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ جو میں استعمال کر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو صفت ہے انسان کو بیان کرنے کی, یہ اسی بنا پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ کے ہم نے یہ چیز کیا تاکہ ہم بہتر طریقے سے کمیونیکیشن کر سکیں. اور ہم یہی ذریعہ اپنا رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے میریکل, اس کی خوبصورتی کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا, لن يدخل احدا عملہ الجنہ, کہ تمہارے کسی کے بھی اعمال اس کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. قالوا ولا انت یا رسول اللہ, صحابہ نے بولا آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا قال لا, میں بھی اپنے عمل کی بنا پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل و رحمتی, الا یہ کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل مجھے ڈھانپ لے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی, ہم عمل کرتے ہیں نیک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کو اپنانے کے لیے. ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ کے عمل نہیں چھوڑ دیتے. اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے, وہ فرائض ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان کو چھوڑیں گے, جن چیزوں کو کہا ہے واجب کرنے کے لیے, فرض کہا ہے کرنے کے لیے, ہم وہ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں گے. لیکن اگر ہم یہ سب چھوڑ دیں, کہ ہم وہ اعمال چھوڑ دیں جو ہمیں فرق کرتا ہے مسلمان اور غیر مسلم میں, تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو وہ بیوقوفی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل نہ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, اور ہم آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا جو ہے حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن ہم اپنی کوشش کرتے ہیں خالی پاسنگ گریڈ کے لیے نہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نیچے درجے کے لیے دعا نہ کرے, لیکن دعا کرے تو وہ ہمیشہ ایکسیلنس کے لیے دعا کرے. کہ کیا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ, کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. ہمارا دین ایکسیلنس کے بارے میں بات کرتا ہے, ہمارا دین بہتر سے بہتر کے بارے میں ہمیں دعوت دیتا ہے. اور سورہ رحمان بھی شروع ہوئی ہے ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ, الرحمن, رحم کرنے والا. جس طرح سے ہم نے رحمان کے بارے میں بات کی تھی, میں واپس مینشن کرتا چلوں کہ رحمان لفظ نکلا ہے رحم سے, جو ماں کے پیٹ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح سے ماں تمام تکلیفیں اوپر لیتی ہے, اپنی اولاد کو پیٹ میں بچاتی ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی مشکلات سے بچاتا ہے, تکلیفوں سے بچاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ورس نمبر 39 میں, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ انس ولا جان, کہ اس دن جن اور ان سے ان کے گناہوں کا سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ان کے چہرے اس بات کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ یہ منافقین میں سے ہیں, مومنین میں سے ہیں, یا کفار میں سے ہیں, کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو الگ کھڑا کریں گے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا جو بعد میں آئیں گے اور جو ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے جبکہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک گھوڑے کی پیشانی کے اوپر سفید نشان ہوتا ہے, وہ گھوڑا کالا ہوتا ہے, اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں اس کی سفید نشان ہوتا ہے, اس کے جو سر کی فور ہیڈ ہوتی ہے, پیشانی ہوتی ہے, اس کے اوپر سفید نشان ہوتا ہے. جس طرح سے تم وہ نشان دیکھ کے گھوڑے کو پہچان لیتے ہو, میری امت جو وضو کرے گی اور قیامت کے دن جب وہ حوض کوثر پہ آئیں گے تو میں دیکھوں گا کہ یہ میری امتی ہیں, کیونکہ جو وضو کے نشان ہیں وہ ان کے ظاہر ہوں گے, وہ نور کی طرح ظاہر ہوں گے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور اللہ کے نبی فرشتوں سے بولیں گے کہ ان کو آنے دو, ان کو آگے آنے دو, یہ میری امت میں سے ہیں. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر سے پانی پئیں گے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے, اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے ہوں گے کہ اس کو پینے کے بعد کبھی بھی ہمیں پیاس نہیں لگے گی, کبھی بھی ہمیں پیاس نہیں لگے گی. جنت میں ہم صرف لذت کے طور پہ کھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس ہمیں داخل کرے. اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات پہ. اور اگر اللہ چاہے تو سب کو جنت الفردوس میں ڈال دے, سب کو جنت میں داخل کر دے, اور اللہ کی نعمت میں خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں رہے گی. تو ہم نے یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی سب سوال کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے سب مانگتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے قیامت کا سیناریو ہوگا, اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کو, کافر کو, سب کو الگ کھڑا کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو فرما کے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جن اور انس تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
کیا کیا نعمت تم استعمال کرتے ہو، کن کن نعمتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں، کیا پھر بھی تم اللہ کے ساتھ ناشکری کرو گے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاؤ؟ کیا انسان پھر بھی یہ بات پہ لگا ہوا ہے کہ شاید میں بڑھاپے میں پہنچوں گا تو معافی کر لوں گا، اب میں بعد میں کل سے نماز شروع کر دوں گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس کمرے سے باہر نکلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے گا؟ کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ ہم کل صبح کو اٹھیں گے یا رات کو سوئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری روح کو لوٹا دے گا؟ آر وی انڈر دس امپریشن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 100 سال کی زندگی دی ہوئی ہے؟ کیا ہم بحیثیت مسلمان اس امید میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کل کو چیزیں شروع کریں گے؟ کس نے کیا گارنٹی دی ہے؟ کس نے گارنٹی دی ہے کہ ہم کل کو اعمال کریں گے اور وہ ہمارے کو نصیب ہوں گے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں سوال نہیں کیا جائے گا؟ یہ نہیں کہ ان سے حساب نہیں ہوگا، لیکن کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہر کوئی اپنے اعمال سے واقف ہوگا، ان کے اجزاء ان جواب دے رہے ہوں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ جو مجرمین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جرم کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، اللہ کے نبی کی تعلیم کو جھٹلانے والے ہوں گے، ان کو پہچانا جائے گا ان کی پیشانی سے، کیونکہ ان کے چہروں پہ چیز لکھی ہوئی ہوگی۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ، ان کی پیشانی اور ان کے پیر سے ان کو پکڑا جائے گا، وہ چینوں میں جھگڑے ہوئے ہوں گے، ان کی چہروں پہ وہ غم ظاہر ہوگا، ان کی چہروں پہ وہ بے نوریت ظاہر ہوگی کہ یہ مجرمین ہیں۔ کیونکہ آج ہم میں سے جو بے نمازی ہے، جو نمازی ہے، حرام کھانے والا ہے، حلال کھانے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، یہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ یہ آج ہماری چہروں پہ ظاہر نہیں ہوتا، ہمارے اعمال ہمارے سامنے دکھتے نہیں ہیں۔ ہم یہاں پہ پھر سے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں وجیہ الدین اور ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی۔ تھینک یو فار اسٹیئنگ ٹیون آن دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ ہم سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سختی اور پکڑ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سیناریو اسکیچ کر کے بتایا کہ آخرت میں کس طرح سے مجرمین کے ساتھ ہوگا اور کس طرح سے ان کو پیشانی اور ان کے پیروں کے ذریعے پکڑا جائے گا، میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے اس دن ان کو جگڑ دے گا اور کس طرح سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے اور اپنی رحمت میں ہمیں رکھے اور ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام کے بعد فرماتے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایگنورنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے، تمہیں محفوظ رکھنے والا ہے، تمہارا خیال رکھنے والا ہے، تمہارے حساب سے تمہیں زندگی عطا کرنے والا ہے، تمہیں جس لحاظ سے زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے تمہیں پھل، کھانا پینا، جانور، رہنے سہن سب عطا کرنے والا ہے۔ تم کون سی نعمتوں کو جھٹلانے والے ہو؟ تم جھٹلانے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے تھے مجرمون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ دکھایا جائے گا ان کو۔ وہ فرشتے اس کو چین سے جگڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں سے جگڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ جہنم چیخ مارے گی، تکاد تمیز من الغیظ، اور اس کی چیخ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں ایسا لگے گا کہ بھی پھٹ پڑے گی، اور اس کی چیخ سنتے ہی تمام انبیاء، تمام مسلمان، تمام جو ہے مجرمین، تمام کافر منافق سب جو ہے نیچے زمین پہ گر جائیں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہوگا یا اللہ نفسی، یا اللہ نفسی، یا اللہ میری جان، میری اپنی ذات، میں بچ جاؤں۔ نہ ماں بیٹے کو پوچھے گی، نہ بیٹا ماں کو پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹی کو پوچھے گا، نہ بیوی کو پوچھے گا میاں، اور نہ دوست جس کی دنیا میں محبت ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے اور ان کے آپس میں دل جو تھا محبت میں گرم جوش کھاتا تھا، آخرت میں وہ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ لیکن جو آپس میں تعلق رکھتے تھے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ ہی کے لیے، وہ آپس میں جو ہے ملتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو امن میں رکھے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا اور اپنے خوف سے محفوظ رکھے گا، اور یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کر کے رکھی ہے اپنے مومنین کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
آگے کہتے ہیں یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ وہ اس آگ کے طرف طواف کر رہے ہوں گے. یہ ان کا جو پنشمنٹ ہے ان کے لیے اور تکلیف دہ ہے. اور ان کو پلانے کے لیے کیا پلایا جائے گا؟ حمیم، کہ پورا جو گرم پانی ہے جو پینے سے ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی گل جائے گا. سوچیں کہ جو جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے اور عذاب قبر سے. اللہ، وہ پیاسے ہیں، گرمی ہے، وہ پھر رہے ہیں، اور ان کو جو پانی ملتا ہے اس تلاش کے بعد جو پانی پیتے ہیں، کھولتا ہوا پانی ملتا ہے جس سے ان کی آنتیں بھی گل جائیں گی، ان کے چہرے بھی ہو جائیں گے. وہ تکلیف میں مزید اضافہ ہے، وہ تکلیف میں مزید اضافہ ہے ان کے لیے. اور یہ تکلیف دہ جو ہے سیناریو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ہے کفار جو تم جس نعمتوں کو جھٹلا رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں. ہم نے آج جو ذکر کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ایوری شو کے اینڈ میں ہم ایک کنکلوژن دیتے ہیں کہ واٹ واز دا بیسک لیسن پوائنٹ. ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جو چیز کی جائے گی دنیا میں وہ سب چیز ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سختی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجرمین کو ڈرانے کے لیے کہا کہ کس طرح سے ان کے اوپر آگ چھوڑی جائے گی اور وہ آگ سے اپنے مدد نہیں کے خلاف مدد نہیں کر پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے 30 دفعہ اس سورہ رحمان میں ذکر کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پھٹنے کا ذکر کیا ہے، کس طرح سے اس کا کلر اور اس کا سیناریو بتایا ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس دن سوال کیا جائے گا لوگوں سے، سوال نہ کرنے کی ضرورت پڑے گی جن اور انس سے، اور سب کو جو ہے اپنے اعمال کے بارے میں پتہ ہوگا. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ سنی رحمت کے بارے میں کہ انسان اپنی آپ کو مایوس نہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے. یہاں پہ I'll be signing off. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا جو بھی سنا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.